ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال الله تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك وقال الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا وقال الله تبارك وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي أحسنكم خلقا وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم كما أنت أحسنت خلقي فحسن خلقي أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کے اندر سب سے بہترین خوبی جو واقعتاً خوبی ہے وہ صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اخلاق حسن. چنانچہ اگر کوئی بندہ بہت بڑا عابد ہو، بہت پرہیزگار ہو، مگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اللہ کی نظروں میں بھی اس کی عبادتیں ہو سکتا ہے رد ہو جائیں، اور مخلوق کی نظروں میں بھی یہ شخص کبھی بھی قابل عزت انسان نہیں بن سکتا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ اپنی بد اخلاقی کی بنا پر تباہ ہو جائے گا. اخلاق حسن اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلکہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ شان نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے خاص رحمت آپ پر کی ہے کہ آپ کو انتہائی بااخلاق بنایا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اللہ کے خاص فضل اور کرم سے، اللہ کی خاص رحمت سے آپ کا مزاج ایسا ہے، آپ ہر ایک کے لیے نرم رویہ اختیار کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ. اگر آپ سخت دل ہوتے، کرخ مزاج کے ہوتے، خدا نخواستہ بد اخلاق ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. کوئی آدمی آپ کے نزدیک بھی نہ تھا. یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. میں تو دنیا میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ انسانوں کو خلق کریم سکھاؤں، خلق حسن سکھاؤں، یعنی اخلاق کیسا ہونا چاہیے انسان کو اور اخلاق کہتے کس کو ہیں، یہی سمجھانے کے لیے اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا. دنیا میں ہر انسان کا تعلق خالق کے ساتھ بھی ہے، مخلوق کے ساتھ بھی ہے. خالق کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے اور اس کی عبادتیں صحیح ہونی چاہیے، اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ اخلاق کا ہونا چاہیے. خالق اور مخلوق دونوں کے ساتھ اپنے رویے صحیح کرنا اسلام کی منزل ہے، اسلام کا مقصود ہے. یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوال کرے گا اسلام کا خلاصہ کیا ہے، تو جواب آئے گا خالق کے ساتھ اور مخلوق کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرو، یہی اسلام. خالق کے ساتھ اپنا رویہ صحیح کرنا یعنی اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی ذات ہے. اللہ نے اپنے بارے میں جو کچھ فرمایا اس کو ہم نے اپنے دل میں بٹھانا ہے. پھر اللہ نے جو عبادتیں بندے پر لازم کی ہیں
ان کو انجام دینا ہے. تو یہ خالق کے ساتھ تعلق ہوا. اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایمان اور عبادات کا. اخلاق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. یہ ظاہر ہے ہم اللہ کے ساتھ حسن سلوک تو نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کر سکتے, ہم اللہ کی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے, ہم اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک اللہ کو کوئی پریشانی ہو اور ہم اس پریشانی میں اللہ کی مدد کرنے لگیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. اس تمام کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے. تو بندے کا تعلق خالق کے ساتھ درست ہو جائے, یعنی عقائد اور عبادات صحیح ہو جائے, اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ صحیح ہو جائے, اور مخلوق کے ساتھ بندے کا رویہ صحیح ہونے کا نام ہی اخلاق ہے. یہ اخلاق اتنا اہم ترین معاملہ ہے کہ بعض دفعہ ایک عابد انسان اپنی تمام عبادتوں کے فائدوں سے محروم ہو جائے گا اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے, اور بعض دفعہ بندہ اونچے مقام پر پہنچ جائے گا حالانکہ زیادہ عبادت گزار نہیں ہے اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے. چنانچہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حدیث ابھی پڑھی گئی, آپ نے فرمایا میری نظروں میں تم میں سے سب سے زیادہ میرا پسندیدہ وہ انسان ہے جس کے اخلاق اچھے. تم میں سے سب سے زیادہ مجھے پسند, تم میں سے سب سے زیادہ مجھے محبوب وہ شخص ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہو. یہ حدیث طبرانی میں ہے. کیا فرمایا ارشاد فرمایا ان من احبکم الی, بے شک تم میں سب سے زیادہ محبوب تر میری نظروں میں کون ہے, احسنکم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہو. اور اس حسن اخلاق کے نتیجے میں آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حسن اخلاق کی بنا پر بندہ, اچھے اخلاق کی بنا پر بندہ کبھی اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس مقام پر پہنچا ہوتا ہے وہ شخص جو ساری زندگی روزہ رکھے اور ہمیشہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑا رہے. جو شخص قائم اللیل اور صائم النہار ہو, قائم اللیل کا مطلب ساری رات اللہ کے سامنے کھڑا رہنا عبادت میں, صائم النہار ہمیشہ دن میں روزے دار رہنا. تو جس آدمی کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ساری رات کھڑا رہتا ہے اللہ کے سامنے اور ہمیشہ دن میں روزہ رکھتا ہے, اس کا مقام اللہ کی نظروں میں کتنا اونچا ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اس مقام پر پہنچ جائے. فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اچھا یہ تو ہے درجے کے اعتبار سے, اور قیامت میں کیا ملے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اسقل شیء فی میزان یوضع فی میزان, قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اور اعمال تولے جائیں گے اس میں نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, زکوٰۃ صدقات بھی ہوں گی, خیرات بھی ہوں گی, ساری نیکیاں ہوں گی, تولی جائیں گی. بل وزن یومئذ الحق, قیامت کے دن اعمال کا تولنا حق ہے, برحق ہے, طے ہے. قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارے اعمال تولے جائیں گے, نیکیاں تولی جائیں گی, برائیاں تولی جائیں گی. تم نے کہیں تنہائیوں میں کوئی نیک کام کیا ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے, وہ بھی تولا جائے گا. اور تنہائیوں میں چھپ کر کے تم نے کوئی گناہ کا کام کیا اور تم یہ سمجھو گے کہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے, میرے پاس وہ بھی ریکارڈ ہوگا اور وہ بھی قیامت کے دن تولا جائے گا. تو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, اور ظاہر ہے جب تولے جائیں گے تو اعمال میں وزنی چیز ہونی چاہیے. بخاری شریف کی آخری حدیث, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جس حدیث پر ختم کی ہے وہ مشہور حدیث ہے, اور مدرسوں میں اس کو بڑی لمبی تفصیل سے بحث کی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کلیمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, کہ دو چھوٹے چھوٹے جملے اللہ کو بہت پسند ہیں اور قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے اور زبان پر بہت ہلکے ہیں. دو چھوٹے جملے, دو چھوٹے مختصر سینٹنس, دو چھوٹے چھوٹے کلمے جو اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور قیامت کے دن بہت وزنی ہوں گے. وہ دو چھوٹے چھوٹے کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس پر کتاب ختم ہو گئی. تو گیا قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. اب اعمال جب تولے جائیں گے تو نمازیں بھی تولی جائیں گی, روزے بھی تولے جائیں گے, زکوٰۃ صدقات بھی تولی جائیں گی, عبادات تولی جائیں گی, ذکر و اذکار تولا جائے گا, قرآن کریم کی تلاوت تولی جائے گی. جو کچھ بھی نیک اعمال انسان نے کیے ہوں گے ساروں کا وزن ہوگا, اور ان وزنوں کے اعتبار سے انسان کے متعلق مغفرت کا یا سزا کا فیصلہ ہو جائے گا. تو اب ان اعمال میں سب سے زیادہ وزنی کون سی چیز ہے؟ تو ادھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تو فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, یہ تو عبادت کے قبیل سے ہے. لیکن دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز, قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ اخلاق حسن.
خلق حسن وہ نعمت ہے کہ اس میں اتنا وزن ہے اتنا وزن عبادات میں بھی نہیں. نماز یہ حدیث میں مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزندار چیز کون سی ہوگی؟ خلق حسن. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں احسان کے طور پر بیان فرمایا کہ میرا یہ نبی اخلاق عظیمہ پر فائز ہے. اور بلا شبہ یہ بات طے ہے اور یہ عقیدہ ہر ایمان والے کو رکھنا چاہیے. دنیا میں جتنی خوبیاں، جتنے کمالات، جتنے اوصاف، جتنی اچھی چیزیں ہیں، وہ سب سے زیادہ کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں حسن اخلاق یقیناً ہے، لیکن سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں محمد رسول اللہ. یہ صرف ہم اپنی محبت کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے، اپنی تعلق کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم مسلمان ہیں لہذا اپنے نبی کے بارے میں ہمیں ضرور بولنا ہے یا نہیں. حقیقت وہی ہے. چنانچہ اگر کوئی غیر مسلم بھی اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ محمد رسول اللہ کی لائف ہسٹری پڑھے گا، وہ لازماً یہی کہے گا کہ اس سے زیادہ بااخلاق دنیا میں کوئی نہیں. اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی خاص رحمت سے آپ کو نرم مزاج بنایا. خاص رحمت سے آپ کا مزاج ایسا بنا، سخت دل نہیں ہے، سخت مزاج نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی آپ کے نزدیک نہ آتا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سارے آپ سے دور چلے جاتے آپ کے برے رویے کی وجہ سے. اور آپ نرم مزاج ہیں، اس وجہ سے دشمن بھی آپ کے نزدیک آتا ہے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ دشمنوں نے آپ پر ہر قسم کے الزامات تو لگائے، مجنون کہا، پاگل کہا، بلکہ کشمیری زبان میں اگر کہیں گے تو ہم نے ڈول یہ جملے بولے گئے. یہ تو ہم ترجمہ کر رہے ہیں. وہ جو جملے بولتے تھے اس جملے کا ترجمہ اگر ہم یہاں کے محاورے میں کریں گے تو وہ ہے یو ڈول مت، دے میگی گمت. اس طرح کے جملے وہ بولا کرتے تھے جو ہم صرف سمجھانے کے لیے جملے بولتے ہیں. وہ کہتے تھے انہ مجنون، انہ گلا مجنون، انہ گلا شاعر. اللہ کو کہنا پڑا میرا نبی پاگل نہیں ہے، میرا نبی شاعر نہیں ہے. ٹھیک، لیکن کوئی آدمی یہ الزام نہیں لگا سکا کہ اس نبی کے اخلاق اچھے نہیں. الزام لگانے والوں نے ہر الزام لگایا اور بد اخلاق ہونے کے الزام کوئی نہیں لگا سکا. ایک طرف سے اللہ جل شانہ نے آپ کے اخلاق سب سے اونچے بنائے تھے، لیکن ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے میرا جسم بہترین بنایا میرے اخلاق بھی اچھے بنا دیجیے. اخلاق عطا ہو چکے ہیں پھر بھی دعا کر رہے ہیں اللہم اے اللہ کما حسنت خلقی، جیسے آپ نے میری شکل اچھی بنائی، میری باڈی کا سسٹم اچھا بنایا، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت محمد رسول اللہ. اور خوبصورتی کی بہت ڈیٹیل اگر ہم پڑھیں گے خوبصورتی کیسے کس ہو گئے ہیں، بیوٹی کیا چیز ہے، گلیمر کیا چیز ہے، اس کی ہم کتنی تفصیلات پڑھیں، کتنی فلسفے پڑھیں گے. اور اس کے بعد پھر جب ہم چک کر کے دیکھیں گے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین کوئی نہیں ہوگا. اتنا حسین، اتنا خوبصورت کہ جن کے جسم پر مکھی بھی کبھی نہیں بیٹھی، کیونکہ مکھی جو ہے وہ ہمیشہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. اور ہر آدمی کے جسم میں پسینہ نکلتا ہے اور پسینہ جب نکلے گا تو بدبو پیدا ہو جائے گی. اس لیے 2-4 دن آپ غسل مت کریں، آپ کو اپنے بدن کی بدبو محسوس ہوگی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلتا تھا اس میں خوشبو ہوتی تھی. تو پسینہ تو انسان کی باڈی کی گندی چیزوں کو باہر نکالتی ہے اور اس وجہ سے بدن میں بدبو آ جاتی ہے. 2-4 دن تک کپڑے پہن کر کے رکھتے ہیں، اپنے کپڑوں میں بدبو آ جاتی ہے. اور وہ پسینے والے کپڑے آپ بند کر کے رکھیں، 4 دن کے بعد آپ ان کو سونکھ بھی نہیں سکتے، ہمارے اپنے بدن کے کپڑے. لیکن محمد رسول اللہ کے جسم سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، آپ کے پسینے سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، اور اسی لیے آپ کے جسم پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی ہے. یہاں کشمیر میں ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے کشمیر میں بہت اچھی نعتیں لکھی ہیں. اس میں ایک نعت میں اس نے شعر کہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اشعار تو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ اس میں بعض دفعہ وہ ٹرمیں استعمال کر جاتے ہیں، بعض دفعہ کچھ ایسے اشارے بول دیتے ہیں کہ جب تک وہ تفصیل معلوم نہیں ہوگی وہ سمجھ میں نہیں آتی وہ اشعار. تو اس نے شعر میں کہا ہے بیٹھی نے جسم پاک سے ہرگز ذباب نازنی، آپ کے جسم اطہر پر کبھی ذباب بھی نہیں بیٹھی. ذباب بنی مکھی، تو ہندی جسم اطہر اس پر بیٹھی نہ ہرگز جسم پاک سے ہرگز ذباب نازنی. تو ذباب کے معنی مکھی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام اخلاق کے اتنا خوبصورت جسم ہونے کے باوجود پھر کیا کہتے تھے، یا اللہ جیسے آپ نے میرا خوبصورت جسم بنایا میرے اچھے اخلاق، مجھے اخلاق بھی اچھے عطا کر دیجیے. اب سوال یہ اخلاق کسے کہیں گے، کیا چیز ہے اخلاق؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت مشہور سوال ہے یہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ بتائیے ذرا حضور کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جواب میں فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں قرآن تو پڑھا. آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوئے تھے جو قرآن ہے.
कुरान में जो कुछ अल्लाह बयान फरमाते हैं उसका अगर प्रैक्टिकल देखना हो, उसका अगर नमूना मॉडल देखना हो, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन जाहिर है वो तो बहुत ऊंचा मेयार है। उतना ऊंचा मेयार कि बाज़ दफ़ा महसूस ये होता है कि उस मेयार पर इंसान के लिए पहुंचना नामुमकिन है। जिस ऊंचे मेयार अखलाक पर मोहम्मद रसूलुल्लाह फाइज हैं, पूरी इंसानी तारीख में कोई इंसान उस ऊंचे अखलाक का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस मकाम पर पहुंचना तो कुजा, उसका तो सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन बहरहाल हमें तो जब समझना है कि या अल्लाह, अखलाक जब इतनी अहम चीज़ है, अखलाक हमें मालूम होना चाहिए किसे कहते हैं अखलाक। तो मेरे भाई, इस पर तो पूरी लाइब्रेरी खड़ी है जिससे ये बताया जाता है कि अखलाक क्या चीज़ होती है और आदमी के अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी बिना पर कहा जाएगा कि ये हुस्न अखलाक है, और किन चीज़ों को आदमी अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, तब कहा जाएगा कि बदअखलाकी की चीज़ें आप उनसे बच गए। इसकी बड़ी तफसीलात हैं, लेकिन ज़ाहिर है सारी तफसीलात चंद मिनटों में बयान नहीं की जा सकती हैं। तो मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मुझे हवाला जहन में आ गया, तो उसका खुलासा जो जहन में आया, और बहुत पहले कभी पढ़ा था और उसका खुलासा जहन में आ गया, और वो बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उन्होंने वो तफसील बयान की है। हमारे इस्लामी उलूम में अहम तरीन इल्म है, उसको कहते हैं इल्म हदीस। और इस इल्म हदीस की खूबी ये है कि दुनिया की किसी कौम के पास हदीस के टाइप की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ मुसलमानों के पास ये दौलत है। क्या मतलब इसका? यानी जितने दुनिया के मजहबी माहिरीन या मजहबी बानी गुजरे हैं, किसी की बातें रिकॉर्ड में नहीं है, वो सिर्फ एक है, वह है मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनकी सारी बातें रिकॉर्ड में सब महफूज है, वही है हदीस। यानी अगर यहूदी ये जानना चाहे हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने कहाँ क्या कहा, कोई सबूत नहीं। अगर ईसाई लोग ये जानना चाहें कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने कोई बात कही होगी, हमें मिल जाती वो उन्हीं के वर्ड्स के साथ, या वर्ड्स के साथ न मिले कम से कम मीनिंग ही मिल जाए ऑथेंटिक तौर पर कि हाँ ये सही मीनिंग है उसकी, और हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने बात इरशाद फरमाई, हम उस पर अमल करेंगे, एक बात भी नहीं मिलेगी। लेकिन इसके मुकाबले में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ फरमाया वो सारा रिकॉर्ड में मौजूद है। तन्हाई में कोई आम काम आपने किया वो भी रिकॉर्ड में मौजूद है, छुपा हुआ नहीं। उसी को कहते हैं इल्म हदीस। फिर हदीस से आगे तफसीलात होती हैं। ये हदीस बयान करने वाले जो होते हैं वो सहाबा के बाद फिर ताबीन, ताबीन के बाद तबे ताबीन, फिर आगे। इसमें एक दूसरा नुक्ता वो है कि हदीस जब बयान की जाती है तो पूरी सनद के साथ बयान की जाती है। ये पूरी सनद के साथ बयान करने की मिसाल अवाम में समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कोशिश करते हैं हम समझने की। मसलन मशहूर हदीस है इन्नमल अमाल बिन्नियात, हदीस इन्नमल अमाल बिन्नियात। अब अगर कोई आदमी कहता है साहब ये हदीस ऑथेंटिक है, कि अल्लाह के नबी ने ये बात इरशाद फरमाई है कि जी हाँ ऑथेंटिक है, सबूत क्या है, कैसे हम समझेंगे? तब हम उसको यूँ कहेंगे, इमाम बुखारी कहते हैं कि मुझे ये हदीस सुनाई मेरे उस्ताद हुमैदी ने, हुमैदी कहते हैं मुझे ये हदीस सुनाई मेरे उस्ताद सुफियान ने, सुफियान कहते हैं मुझे ये हदीस सुनाई मेरे उस्ताद याहया इब्न सईद अंसारी ने, याहया इब्न सईद अंसारी कहते हैं मुझे ये हदीस सुनाई मेरे उस्ताद मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी ने, मोहम्मद इब्न इब्राहिम तैमी ने कहा मुझे ये हदीस सुनाई मेरे उस्ताद अलकमा ने, अलकमा कहते हैं कि मैंने मस्जिद नबवी में जुमे की नमाज में खुतबे के दौरान हदीस बयान करते हुए सुना उमर इब्न खत्ताब से। उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्नमल अमाल बिन्नियात। तो वह पूरा सिलसिला सनद है। ये जो सनद बयान करने वाले हजरात हैं इनको कहते हैं रावियान हदीस व हदीसीन। उनमें से अज़ीमुश्शान शख्सियत गुजरी है हजरत अब्दुल्लाह बिन मुबारक। ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक इमाम बुखारी के उस्ताद के भी उस्ताद हैं, यानी वस्ताद और वस्ताद जी। वह दूसरे लफ्जों में इमाम बुखारी जिनके शागिर्द हैं उन शागिर्दों के उस्ताद एक अब्दुल्लाह बिन मुबारक भी हैं, और ये अब्दुल्लाह बिन मुबारक शागिर्द थे हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। अब्दुल्लाह बिन मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े आबिद, बहुत बड़े सखी, बहुत तमाम खूबियों के मालिक, अच्छा बहुत बड़े मुजाहिद। तवील जमाना इन्होंने जहादों में गुजारा, तवील जमाना इबादतों में गुजारा, तकरीबन हर साल हज करते थे, तो बड़ी खूबियों के मालिक थे। बल्कि बाज़ दफ़ा तो ये कहते हैं कि तकरीबन हर मुहद्दिस पर कहीं न किसी ने तनकीद की है, अब्दुल्लाह मुबारक पर कोई तनकीद नहीं कर सका। एक मरतबा अब्दुल्लाह मुबारक मक्का मुकरमा में थे, तो अब्दुल्लाह मुबारक को छींक आ गई, पौंध आई, ठीक इतना जोर से लोगों ने यरहमुक अल्लाह कहा कि पूरा मक्का मुकरमा खाने काबा गूंज गया। तो हारून रशीद ने पूछा ये क्या बात हो गई? क्योंकि अब्दुल्लाह मुबारक को छींक आ गई थी। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो तमाम लोगों ने कहा यरहमुक अल्लाह, पूरा मक्का खाने काबा जो वो गूंज गया। ये अब्दुल्लाह मुबारक बयान फरमाते हैं कि खुल्क़ हसन तीन चीजों के मजमूए का नाम है। तीन चीजें अपने अंदर पैदा हो जाएं उसी का नाम है अखलाक। अब वो तीन चीजें हमें समझनी है। आपने फरमाया
खुलुकुल हसन, बस्तुल वजह, बज़लुल मारूफ वल कफ़ अनिल अज़ा। बस ये 3 चीजें अपने अंदर पैदा करो, तुम बाखलाक मान गए। तुम अखलाक के उस मकाम पर पहुंच गए जिस अखलाक के मकाम पर पहुंचने के लिए ये बशारतें दी गई है कि तुम्हारा क़यामत के दिन सबसे वज़नी तुम्हारा नाम आमाल होगा, और तुम उस मकाम पर पहुंच जाओगे जिस मकाम पर कायमुल लैल साइमुन नहार पहुंचता है, उस मकाम पर तो पहुंच जाओगे अगर ये 3 बातें तुम्हारे अंदर पैदा हो गई। कौन सी 3 बातें? फरमाया बस्तुल वजह, बज़लुल मारूफ, कफ़ अनिल अज़ा। ये 3 बातें। पहली बात फरमाया बस्तुल वजह। बस्तुल वजह के माना हर एक के साथ हंसमुख होकर के मुलाकात करें, जिससे भी हम मिलें खुशदिली के साथ मिलें। और ये उस वक्त होता है जब किसी के साथ अनबन हो, ये उस वक्त समझ में आता है जब कच्ची होती है, ये उस वक्त होता है इश्न से कथी का इस गसा नुयून। और अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि नहीं, हर एक के साथ मिलो, खुशदिली के साथ मिलो। जाहिर है जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं उनके साथ तो खुशदिली के साथ मिलेंगे, लेकिन जिनके साथ थोड़ी सी अनबन है, जिनके साथ मुज़ुकरी है, जिनके साथ दूरर है, जिनके साथ तिजारती ताल्लुकात में खराबी हो गई, जिनके साथ मिलने कोई भी वजह हुई होगी, ये पड़ोसी भी हो सकता है, ये रिश्तेदार हो सकते हैं, या हमारा कस्टमर हो सकता है, या हमारा दुकानदार हो सकता है, या हमारा जिनके साथ हमारी डीलिंग चल रही है हो सकता है। कहा कि इंसान की जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबों में हर एक के साथ खुशदिली के साथ मिलना ये हुस्न अखलाक की पहली शर्त है। अपने अंदर ये सिफत पैदा करो, जिसके साथ मिलो हंसमुख होकर के मिलो, इतना हंसमुख होकर के मिलो अगला वाले को फौरन महसूस होगा। चनाचे बार दफा एक आदमी ने सलाम किया, इसने गुबित जवाब, उसे फौरन महसूस हो गया जवाब। और इसके मुकाबले में खुशदिल होकर के सलाम का जवाब दिया जाए, खुशदिल होकर यहाँ से सलाम किया जाए, ये हुस्न अखलाक की पहली चीज। बल्कि एक हदीस में अल्लाह के नबी फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु, अल्लाह चाहते ये हैं अन तल्का अखाका, कि तुम अपने जिस भाई से भी मिलो बेवजहिन तलीकिन, हमेशा खुशदिल के साथ खुशदिली के साथ मिलो, हंसमुख होकर के मिलो। जिनके साथ तुम्हारे अनबन है उनके साथ भी, जिन्होंने तुमको नुकसान पहुंचाया उनके साथ भी, जो तुमसे ताल्लुकात कट कर रहा है उसके साथ भी हंसमुख होकर के मिलो। तो जब तुम्हारा अंदर ये सिफत पैदा हो जाएगी, मैं क्या करूं मैं से क्या ना करूं, बहरहाल न्यून रवैया तुमसे ठीक, वो मुझसे मिलता है या नहीं मिलता, मेरा रवैया तो उनके साथ ठीक ही रहेगा। हमारे बुजुर्गों में से गुजरे हजरत मौलाना हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब नव्वरअल्लाह बरकतहू, उनके कोई रिश्तेदार थे उनके सलाम का जवाब नहीं देते थे, और हजरत का मिजाज ये था कि ईद के दिन हर एक रिश्तेदार से मुलाकात करने के लिए जाते थे। अब जब उसके घर जाएंगे उसको जाकर सलाम करते थे, वो सलाम का जवाब नहीं देता था, फिर ये हाथ बढ़ाते थे मुसाफा करने के लिए, वो हाथ पीछे करता था और ये सलाम करके फिर वापस निकल आते थे। हर साल ईद के दिन, ईद उल अजहा में भी और ईद उल फित्र में भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे, सलाम करेंगे, मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाएंगे, वो सलाम का जवाब भी नहीं देता था और हाथ भी नहीं बढ़ाता था। एक मरतबा हजरत से किसी ने कहा, हजरत जब ये सलाम का जवाब भी नहीं देता और आप मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हैं, ये मुसाफा करने के लिए तैयार नहीं, आप आते क्यों उनके बाद? उन्होंने कहा मैं तो आता रहूंगा, ये सलाम का जवाब दें तब, न दें तब, मैं तो आता रहूंगा, ये मुसाफा करें तब, न करें मैं तो हाथ बढ़ाऊंगा मुसाफा करने के लिए, यहां तक मेरे इख्तियार में है। इसके बाद वो जवाब नहीं देते हैं, ये उनका काम। तो हर एक के साथ हंसमुख होकर के मिलना ये, और उस वक्त इम्तिहान पड़ जाता है जब एक किसी इंसान के साथ हमारा रवैया, उसका रवैया सही ना हो, उसने हमको दुख पहुंचाया हो, उसे तकलीफ पहुंचाई हो, दिल ठंडा हो गया हो, मिलना ही को जीना चाहता हो, तो जनाब बाद दफा तो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं। बाद दफा तो मैं सुनता मैं सम को नहीं ना, सो क्या इसी में सम के वो कारण तुम इसका ही ना, तो मैं बात ही नहीं करूंगा, मैं मुलाकात ही नहीं करूंगा, मैं सलाम का जवाब ही नहीं दूंगा। उसके मुकाबले में फरमा गया हुस्न खुल्क हसन ये है कि तुम हर एक के साथ मिलो खुश दिल होकर, हंसमुख होकर के, बल्कि मुलाकात करने के बाद आदमी को महसूस होना चाहिए कोता असल इंसान मैं कोता मैंने कितनी गलतियां उसके साथ की हैं, इसके बाद उसका रवैया कितना अच्छा है। तो अन तलका अखा का बिवजिन तरीक़िन, ये पहली शर्त है हुस्न अखलाक पैदा करने के लिए, हर एक के साथ हंसमुख होकर के मिलना, हर एक के साथ रवैया ठीक रखना, ये पहली शर्त है। दूसरी बज़लुल मारूफ, तुम्हारे पास जो कुछ है वो इंसानों की राहत पहुंचाने के लिए खर्च करो। जो कुछ तुम्हारे अंदर सलाहियत है, तुम कुर्सी पर बैठे हो, उस कुर्सी पर तुम इंसानों को राहत पहुंचा सकते हो, इस कुर्सी को इस्तेमाल करो इंसानों को राहत पहुंचाने के लिए। तुम्हारे पास इन्फ्लुएंस है, तुम उसको इस्तेमाल करो लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। तुम्हारे हाथ में कलम है, इस कलम के जरिए से लोगों को राहत पहुंचाओ। तुम्हारे हाथ में पैसा है, इस पैसे के जरिए से लोगों को राहत पहुंचाओ। जो कुछ तुम्हारे पास है वो इंसानों को राहत पहुंचाने के लिए तुम जब खर्च करोगे, जब उसको इस्तेमाल करोगे, तो एक इंसान की बात से इसको फायदा होगा। जब तुम्हारे पास बात करने, जनाब
مجھے فلاں دفتر میں کام تھا، وہاں میری باتیں کوئی سنتا نہیں، اگر آپ میرے ساتھ آئیں گے آپ کی وجہ سے شاید مجھے اندر جانے دیں گے، آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا کام بن جائے. اور واقعی ہم سمجھتے ہیں اگر ہم گئے اس کے بعد اور اس کا کام جینیون کام ہے، جائز کام ہے، ہم جائیں گے تو یہ حسن خلق. اور اگر کہیں گے بچے فرصت ہے میں جانے کو تیار نہیں، تو گویا وہ اس کے پاس ایک سورس تھا، وہ کیا اس کا انفلوئنس، اس کا اثر و رسوخ، اس کے اثر و رسوخ سے مجھے فائدہ ہو جاتا، پر یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو خلق حسن کی دوسری صفت یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، میرے پاس بولنے کی صلاحیت ہے، میرے پاس بات کرنے کا ٹیکٹ ہے، میں کاؤنسلنگ کر سکتا ہوں، میں موٹیویٹ کر سکتا ہوں، میں اپنی کرسی سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، میں اپنے رویے سے دوسروں کو فائدہ پہنچا. تم جس چیز سے دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہو اس چیز کو مخلوق کے فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کرو. یہ خلق حسن کی دوسری صفت، یہ دوسری مثال، اس کے ذریعے سے سمجھا جائے گا تم باخلاق ہو. اور تیسری شرط ہے، وہی سب سے عام ترین شرط ہے، وہ کیا فرمایا؟ کف الاذى، کسی کو اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. جب یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو کہا جائے گا کہ باخلاق ہے. اور یہ بھی بہت مشکل ہے، خصوصاً اگر کسی نے ہم کو دکھ پہنچایا، کسی نے تکلیف پہنچائی، اس وقت انسان سوچتا ہے ہم کو کون سے کم ہے، میں بھی دیکھوں گا، میں بھی نمسگدہ زور تو واپس زور لڑاتا ہے. اور چاہے پھر وہ کس طرح سے انتقام لیتا ہے، انسان خود اپنے وسائل استعمال کرتا ہے. اور ان تینوں پیمانوں کو جب ہم دیکھتے سامنے رکھیں گے، پھر دیکھیں گے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آپ ہمیشہ کافروں سے بھی ملاقات کی ہے تو خوش دلی کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ملاقات کی تو خوش دلی کے ساتھ، حتیٰ کہ جس نے بہت دکھ پہنچایا، بہت زیادہ دکھ پہنچایا، اس سے بھی آپ نے ملاقات کی تو حسن خلق کے ساتھ فرمایا. وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ علیہ السلام کے چچا تھے، نہایت ہی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا تھا، ان کا جگر نکال کر چبایا تھا، ان کی آنکھیں نکال دی تھی، ان کے ناک اور کان کاٹے تھے، ان کے ہونٹ کاٹے تھے. ناقابل برداشت تھا وہ منظر، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صفیہ کو مت دیکھنے دینا، صفیہ حضرت حمزہ کی بہن ہے، صفیہ حضرت نبی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں. حضور نے فرمایا تھا صفیہ دیکھ نہیں پائے گی اپنے بھائی کا یہ حال. جس شخص نے یہ کیا تھا، جب وہ حضور کے سامنے آیا تو آپ نے گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، بس اتنا فرمایا کیا تم اتنا کر سکو گے میرے سامنے بتایا کرو. بس شاید میں بروٹ کا نہیں ہوا. کیوں؟ اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ جب وہ سامنے آئے گا حضور کو یاد آئے گا حمزہ کیسے اس نے کیا کیا ہے، ٹھیک. اور وہ جو حضور کے دل میں تقدر آ گیا، اس تقدر کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کر لیں گے کہ تیری وجہ سے میرے نبی کے دل مبارک کو تکلیف ہو گئی. تو اس کو بھی اس میں بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ آپ نے کیا. اگر وہ بار بار سامنے آتا اور حضور کو دیکھ لیتے اور حضور کے قلب اطہر کو اذیت محسوس ہوتی، غم تازہ ہوتا، تو اس غم کے تازہ ہونے کے بعد اس کو سزا لگ جاتی اور اللہ کی طرف سے نہ جانے کیا اس کو پکڑ ہو جاتی. آپ نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہوا وہ، حالانکہ وہ قاتل تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اس کو کیوں معافی نہیں دیتی؟ تو آپ نے معاف بھی کیا، وہ مسلمان بھی ہوا، کلمہ بھی پڑھا. اور اس کے بعد پھر جب تک حضور نبی علیہ السلام اس کے بعد حیات رہے وہ کبھی سامنے نہیں آیا. اور جب حضور دنیا سے رخصت ہو گئے اس کے بعد پھر وہ ملک شام سے طائف چلا گیا تھا پہلے، پھر وہ مکہ مکرمہ آیا، پھر مدینہ طیبہ آیا، پھر اس کے بعد اگلی زندگی اس کی بڑی طویل زندگی ہے اور بڑے بعض اہم کام بھی اس نے انجام دیے. بلکہ جھوٹے نبی کو اسی نے قتل کیا تھا. اس سے جب لوگ کہتے تھے سو ظالم، تو وہ ظالموں کہ تم نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں، مگر میں نے بہت بڑا کارنامہ بھی انجام دیا ہے، میں نے مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کو بھی مارا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ شانو اس بڑے گناہ کی وجہ، اس بڑے جرم کی وجہ سے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے وحشی کے ساتھ بھی برا رویہ اختیار نہیں کیا. تکلیف پہنچانے کی تو بات ہی نہیں، اذیت پہنچانے کی تو بات ہی نہیں. ہم کسی کو اذیت نہ پہنچائیں، یہ اخلاق کی اہم ترین بنیاد ہے. اور جب کسی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ اس کے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بیٹا ہے تو باپ کو تکلیف نہ پہنچے، یہ باپ ہے تو اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، یہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ بھائی ہے اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ کسٹمر ہے تو دکاندار کو دکھ نہ پہنچائے، یہ دکاندار ہے تو کسٹمر کو دکھ نہ پہنچائے، یہ ہمسایہ تو ہمسایہ کو تکلیف نہ پہنچائے، یہ دفتر میں ہے تو دفتر میں کسی کو تکلیف پہنچائے. کسی کو اپنی تکلیفوں سے بچانا، کف الاذى، یہ تین باتیں جب پیدا ہو جائیں گی تو انسان بااخلاق بنے گا. نمبر 1 بسط الوجہ، اپنے چہرے کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنا، ہر ایک سے خوش ہو کے ملنا. نمبر 2 بذل المعروف، جو کچھ بھی تمہارے پاس وسائل ہیں اس کو انسانوں کو راحت پہنچانے کے لیے استعمال کرو. اور نمبر 3 کف الاذى، برائیوں سے، تکلیف پہنچانے سے اپنے آپ کو روکنا. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمان، حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. جب ہمارے اندر یہ 3 اوصاف پیدا ہو جائیں گے تو ہم بااخلاق بنیں گے. اور ادھر سے اخلاق،
اور ادھر سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ قیامت کے دن کہ بندہ آئے گا بہت نیکیاں لے کر، نمازیں، روزے، زکوٰۃ خوب اس نے کیا ہوگا، لیکن جب قیامت کے دن پہنچے گا کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، بد اخلاقی کی وجہ سے دوسروں کو دکھ پہنچایا ہوگا، اور سارے بندے حاضر ہوں گے کہ یا اللہ اس نے ہم کو یہ تکلیفیں پہنچائی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے نیکیاں لے لے کر اس کو دیتے رہیں گے، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی بعد میں ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈالیں گے، تو ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کی بد اخلاقی اور غلط رویوں کی وجہ سے۔ اس لیے عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو اچھے سے اچھا بنائیں گے، اور اخلاق اچھے ہوتے ہیں انسان سب کے نظروں میں پیارا ہوتا ہے، اور بد اخلاق انسان سب کو برا لگتا ہے، حتیٰ کہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے جو تو اولاد ہے اس میں سو رہا، ایسی اولاد ہی مجھے نہیں چاہیے تھے جیسا برا یہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے یہ مصیبت میرے لیے آ گئی، بیوی اپنے شوہر کو کہتا ہے یہ ظالم مسلط ہے مجھ پر، اب میں کیا کروں، پھنسے ایسے جہنم کو۔ بیوی اپنے شوہر کے گھر کو جہنم بول دیتی ہے اس کے برے رویے کی وجہ سے، برے اخلاق کی وجہ سے۔ دوست اپنے دوست کا دشمن بن جاتا ہے اس کے برے اخلاق۔ اچھے اخلاق کی بنا پر انسان اپنی ہسٹری اچھی بناتا ہے، اور برے اخلاق کی وجہ سے انسان اپنی ہسٹری خراب کرتا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جب یہ ڈپارٹمنٹ میں سے ریٹائر ہو جائے پورا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے یوتھ نفری بن۔ کامیاب بااخلاق انسان وہ ہے جب یہ محلے سے رخصت ہو جائے سارا محلہ کہنا چاہیے اس جیسا آدمی نہیں۔ بااخلاق انسان وہ ہے جب یہ وفات پا جائے پورا خاندان کہنا چاہیے یوتھ نفری ایسا۔ یہ ہے انسان کے اخلاق میں، ہمیں بااخلاق بننے کی، اور اس میں لڑنا اپنے آپ سے پڑتا ہے، وہ دوسروں سے نہیں۔ کسی نے ہم کو تکلیف پہنچائی، ہمیں یہاں سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اس کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑے گا، اپنے جذبات کو خرچ کرنا ہوگا۔ اپنی بااخلاق انسان دنیا میں قدر و قیمت اخلاق کی ہے، بد اخلاق کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور یہ وہ نعمت ہے کہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ جیسے آپ نے میری شکل اچھی بنائی میرے اخلاق بھی اچھے بنائے۔ ہم عہد کریں گے انشاءاللہ بااخلاق سے بااخلاق زندگی گزاریں گے، اور اس کے لیے اپنی زبان کو، اپنے رویے کو، اپنے طرز عمل کو بہتر سے بہتر بنائیں گے، اور ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔